shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com یا ایھا الذین آمنوا، تنبیہ مومنین، اس میں تنبیہ مومنین بھی ہے اور یہود کی مشابہت سے بھی روکا گیا ہے۔ تنبیہ مومنین اور یہود کی مشابہت سے روکا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض صحابہ آتے سیدھے سادے دیہات کے، اور کوئی بات سمجھ نہ آتی تو حضرت کی خدمت میں عرض کرتے رائنا، کیا عرض کرتے؟ رائنا۔ تو رائے ہے امر کا صیغہ، رعایت کر تو ہماری، نامن ہماری۔ اب یہودیوں کو موقع مل گیا، یہودیوں کی زبان میں رائنا کا معنی کیا ہوتا تھا؟ بے وقوف، تو انہوں نے بھی رائنا کہنا شروع کر دیا۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہودی رائے نہ کرتے لیم بالسنتہم، زبان کو مروڑ کے، راعینا، کیا؟ عین کو کھینچا تو رائی کا معنی چرواہ ہمارا۔ تو یہود نے بری نیت سے یہ کلمہ کہنا شروع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا کہ مومنو اب رائنا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو۔ کیا؟ انظر نہ کہا کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فی نفس ہی ایک کام ہو جائز، فی نفس ہی ایک کام کیا ہو؟ جائز ہو، لیکن لوگ اس کو غلط استعمال کرنے لگے، سمجھے؟ تو پھر وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ناجائز ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ناجائز۔ ایک 11ویں کی رات ہو نا، 11 کی رات، تو 11 کی رات اللہ کی رضا کے لیے اگر دودھ تقسیم کر دو اللہ کی نظر، کسی غریب کو پلا دو، فی نفسی جائز ہے نہیں۔ لیکن تم اگر دودھ تقسیم کرو گے نا 11 کی رات، تو بریلوی کیا سمجھیں گے کہ محبوب سبحانی کی 11ویں دے رہا ہے، زیادہ بچ جاؤ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کے روضہ اطہر کے اوپر کہو تو کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور ادھر بیٹھ کے کوئی عاشق اس نیت سے کہے کہ حضور سن نہیں رہے بلکہ یہ میرا درود حضور تک پہنچایا جا رہا ہے، تو فی نفسی علماء کہتے ہیں جائز ہے، لیکن تمہارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیونکہ اسے بریلوی صاحبان کیا دلیل پکڑیں گے کہ وہ مولوی منظور بھی پڑھ رہا تھا یا رسول اللہ۔ تو ایسے قیاس کرتے جاؤ، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ فی نفسی مباح ہیں لیکن قبیل غیر ہی ہو جاتی ہیں۔ کیا؟ اور فرمائیے۔ تو اس میں تنبیہ مومنین بھی ہے اور یہود کی مشابہت سے روکا گیا ہے کہ اب یہود نے رائے نہ کہنا شروع کر دیا، ان کے ساتھ مشابہت نہ کرو۔ اے ایمان والو، نہ کہو تم رائے نہ، اور اس کے بجائے کیا کہو؟ کہو انظرنا، ہماری طرف نگاہ فرمائیے، ہماری طرف واسمعوا، اور غور سے سنو۔ اگر حضور کی بات غور سے سنو تو تمہیں رائے نہ انظرنا کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ بل الکافرین عذاب علیم، انجام بے ادبی۔ اچھا جی، بل الکافرین کا ہے جی؟ انجام بے ادب جو ہے وہ کافر بن جاتا ہے یا نہیں؟ ہاں، بے ادب کافر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اور واسطے کافروں کے عذاب دردناک ہے۔ ما یود الذین کافروا حسد یہود، یہود کے حسد کا بیان، حسد یہود۔ فرمایا کہ یہودی تمہارے دشمن ہیں، تمہارے اوپر جو کتاب نازل ہو رہی ہے، وہی آ رہی ہے، یہودی اس کو برداشت کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں نبوتی وہی تیدہ کیوں چلی گئی؟ نہیں چاہتے کافر لوگ، چاہے اہل کتاب میں سے ہوں، من بیانیہ ہے، چاہے وہ کافر کس سے ہوں؟ اہل کتاب سے ہوں، چاہے مشرکین میں سے ہوں، وہ نہیں چاہتے کہ یہ کہ اتاری جائے تمہارے اوپر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے۔ یہاں خیر سے مراد کیا ہے؟ وحی،
حالانکہ اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صاحب ہے فضل بڑے گا۔ میرے محترم، ما ننسخ من آیۃ، اس کا ایک تو ہے ماقبل کے ساتھ ربط، دوسرا اس کا ہے شان نزول۔ ماقبل کے ساتھ ربط اس کا یہ ہے کہ پہلے وہ رائنا کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے رائنا کو منسوخ کر دیا نہیں، کیا فرمایا؟ انظرنا۔ تو ما ننسخ یہ ربط ماقبل کے ساتھ ہو گیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس حکم کا ہم منسوخ کر دیں اس سے بہتر حکم لاتے ہیں۔ تو رائنا سے انظرنا بہتر ہے یا نہیں؟ اور رائنا کے اندر تو خرابی کرتے تھے، اور انظرنا کے اندر وہ خرابی نہیں کر سکتے، یہی فرمایا۔ یہ تو ہے ما ننسخ من آیات او ننسها نات بخیر منها او مثلها۔ اور دوسرا یہ ہے ازالہ شبہ ہے، یہ ما ننسخ ازالہ شبہ لکھو۔ کفار مشرکین اور یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کر دیا کہ یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں ایک حکم آتا ہے، چند دن کے بعد اس کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ نسخ ہے نا قرآن میں، آگے بتائیں گے ہم۔ اگر اللہ کی کتاب ہوتی تو حکم منسوخ جب ایک حکم نازل ہوتا ہے پھر اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، منسوخ کر دیا جاتا ہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ کی کتاب نہیں۔ وہ دلیل کیا دیتے تھے کہ معلوم ہوا کہ جو پہلا آرڈر دیا تھا حکم غلط تھا۔ کیا تھا؟ غلط تھا، اور دوسرا حکم کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو غلطی سے کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ میں آرڈر دے رہا ہوں چند دن کے بعد اس کو میں ختم کر دوں گا؟ تو اس کا جواب سنیے، غور کریں۔ مجھے ایک آدمی کہتا ہے کہ فلاں بزرگ کراچی کے اندر آئے ہیں، کوئی پنجاب کے بزرگ، لیکن وہ بولتا ہے جھوٹ ہے۔ کیا بولتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ میں مان لیتا ہوں، میں بھی تمہیں کہہ دیتا ہوں کہ پنجاب کے فلاں بزرگ کراچی کے اندر آئے، اس نے جھوٹ بولا، اس کی نقل کر کے میں نے بھی جھوٹ بول دیا۔ پھر گھنٹے دو کے بعد میں کہتا ہوں اور میاں وہ بات تو غلط تھی، کسی نے مجھ سے جھوٹ بولا، اب تبدیل کر لو اس بات کو کہ وہ عالم نہیں آئے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے غلط فہمی کی بنا پہ ایک بات کہی تھی اور اس کو تبدیل کر دیا، یا نسیاناً بھول کے، نسیاناً کوئی بات کرو، پھر آدمی کہتا ہے میں نے بھول کے بات کی تھی تو اس کو تبدیل کرو۔ تو قرآن پاک کے اندر جہالت کی وجہ سے اور نسیان کی وجہ سے نسخ نہیں ہوتا، جہالت اور نسیان کی وجہ سے نسخ نہیں۔ قرآن پاک کے نسخ کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کے لیے کیا لکھتا ہے؟ نسخہ تجویز کرتا ہے، ٹھیک نا؟ کہتا ہے یہ نسخہ آپ نے ایک ہفتہ استعمال کرنا ہے، پھر میرے پاس آ جا۔ استعمال کیا، پھر چلے گئے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے اس نسخے کو کاٹا دے دیا، کاٹتا گیا، بھائی ایک دو دوائیں اور لکھ دی، تو آپ کہیں گے واہ جی ڈاکٹر صاحب، یا تو پہلا نسخہ غلط ہے یا دوسرا نسخہ غلط ہے، پہلے تو وہ نسخہ دیا تھا، اب کاٹا ماٹا کر کے دوسرا نسخہ لے دیا۔ تو ڈاکٹر پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر کہے گا آپ کی طبیعت کے موافق پہلے وہ دوائیں تھیں، اب علاج کے بعد اب طبیعت کے موافق کیا ہیں؟ یہ دوائیں ہیں۔ تو قرآن پاک میں جو نسخ ہے وہ اسی قبیلے سے ہے یا پہلے قبیلے سے ہے؟ پہلے اسی قبیلے سے ہے۔ اب تو اعتراض نہیں کرو گے۔ ابتدا اسلام کے اندر مسلمانوں میں چونکہ روزے کی عادت نہیں تھی، کفر سے اسلام ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جن میں طاقت ہے چاہے وہ روزہ رکھیں چاہے کیا فدیہ دیں۔ وہ عادت جو نہیں تھی روزے کی، اجازت تھی، فدیہ بھی دے سکتے ہو روزہ بھی دے سکتے، 2 سیر چاہے گندم دے دو تو کوئی حرج نہیں، روزہ نہ رکھو۔ لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہوا ہے نہیں، کیوں؟
اس لیے کہ احکام کا رسوخ ہو گیا، پختگی ہو گئی، عادت بن گئی، اب روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو یہ نص کس قبیلے سے ہے؟ دوسرے قبیلے سے ہے یا پہلے قبیلے سے ہے؟ یہ عقلی لحاظ سے آپ سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ دیکھو جی، تو یہ ازالہ شبہ ہے جی، ما ننسخ من آیات، یہ ما کے بعد جو من ہے نا، یہ من بیانیہ ہے، اور آیات کس کا بیان ہے؟ ما کا۔ تو یہ آیت کا معنی کہاں کرو گے؟ یہ ما کے اندر آیت ہے نا، من بیانیہ ہے، اور یہ آیت بیان کس کا ہے؟ ما کا۔ تو ہم معنی یوں کریں گے کہ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں، اب سمجھ آ گیا؟ جس آیت کو ہم کیا کر دیں؟ منسوخ کر دیں، اور ننسہا، یا اس آیت کو بالکل بھلوا دیں، اس آیت کو کیا کر دیں؟ تو ایک ہے منسوخ کرنا، دوسرا کیا ہے جی؟ بھلوا دینا۔ منسوخ کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو ہے کہ آیت رہ جائے اور اس کا حکم ختم ہو جائے، آیت رہ جائے اور اس کا حکم، اس کو کہتے ہیں رفع الحکم۔ جیسے ابھی میں نے آیت پڑھی تھی، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یہ آیت رہ گئی ہے نہیں، لیکن اس کا حکم ہے جی، اس کو کہتے ہیں ما ننسخ من آیاتن، رفع الحکم فقط حکم کو ختم کر دیا جائے۔ دوسری صورت ہے اس کے برعکس، دوسری صورت کیا ہے؟ اس کے برعکس ہے، وہ یہ ہے، یہ آیت تھی، حکم ختم تھا، اب وہ کیا ہوگا؟ آیت ختم ہوگی اور حکم باقی رہے گا۔ الشیخ والشیخۃ اذا زانیا فرجموہما، یہ آیت قرآن میں ہے نہیں ہے، پہلے تھی، اب اس کی تلاوت کیا ہے؟ ختم ہے، لیکن حکم باقی ہے نہیں۔ وہ شادی شدہ مرد عورت کا کیا جاتا ہے؟ رجم کیا جاتا ہے۔ الشیخ والشیخۃ اذا زانیا فرجموہما، کہ نفس کے کتنی قسم ہو گئے؟ دو۔ پہلا حکم کیا تھا؟ نفس کا قسم رفع الحکم فقط، دوسرا کیا تھا؟ رفع التلاوت فقط، حکم باقی رہ جائے۔ تیسرا نفس کا قسم ہے کہ رفع التلاوت والحکم، تلاوت ہی ختم، حکم ہی، وہ یہ ہے، اور ننسہا، یا ہم آیات کو بالکل بھلوا دیں، جب آیات ہی بھول گئی تو حکم بھی ختم ہو جائے گا یا نہیں؟ یہ حکم بھی ختم، تلاوت ہی ختم۔ چنانچہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے، یہ سورت احزاب ہے نا، احزاب، یہ بہت بڑی سورت تھی، اور اس کی آیتیں بھی بھلوا دی گئی، منسوخ حکم بھی بھلوا دی گئے۔ تو یہ کتنی قسم نفس کے آپ نے پڑھے؟ 3۔ اب معنی کرو، جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا اس کو بالکل بھلا دیں تو لے آتے ہیں بہتر اس سے، رائے نہ کی بجائے انظر نہ لے آئے، بہتر ہے یا نہیں؟ اچھا، اسی طرح پہلے اجازت تھی کہ چاہے روزہ رکھو چاہے فدیہ دو، اب حکم کیا ہے؟ روزہ رکھو نا، فدیہ نہ دو، بہتر ہے اس سے یا نہیں؟ بہتر۔ اور مثلہا، یا اس کے مثل لائیں ثواب کے اندر، کس کے اندر؟ ثواب کے اندر مثل لائیں۔ مثال کے طور کے پہلے حکم یہ تھا کہ ایک آدمی کتنے کا مقابلہ کرے کافروں کے ساتھ؟ 10 کا مقابلہ کرے۔ اب کیا ہے؟ یہ حکم منسوخ ہے، کتنے کا مقابلہ کرے؟ تو جتنا ایک آدمی 10 کا مقابلہ کرتا تھا اس کو بھی برابر ثواب ملتا تھا، اب یہ جو 1-2 کا مقابلہ کرتا ہے اس کو بھی کیا ہے؟ برابر ثواب ملتے ہیں۔ او مثلہ کا معنی یہی ہے۔ علم تعلم، دلیل عقلی برائے نص، دلیل عقلی برائے نص، دلیل عقلی برائے نص۔ بھائی نسخ جو ہے نا وہ بادشاہ کرتے ہیں احکام کو، یا ہر کوئی کرتا ہے؟ بھائی بادشاہ ایک آرڈر دیتا ہے تو وہ ختم کرتا ہے اپنے آرڈر کو، یا ہر شخص کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بادشاہ ہیں، قادر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مالک بھی ہیں، کارساز مددگار بھی ہیں، ان کو اختیار ہے کہ ایک آرڈر دیں اور ختم کریں۔ دیکھو دلیل عقلی برائے نص
کیا نہیں جانا تو نے بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں. آگے کیا نہیں جانا تو نے بے شک اللہ خاص اس کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی زمینوں کی. تو بادشاہ ہوئے یا نہیں؟ قادر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، اور نہیں واسطے تمہارے سوائے اللہ کے کوئی کار ساز اور نہ کوئی مددگار. ام تریدون تنبیہ مومنین. اس کے اصل دو شان نزول ہیں. ایک لحاظ سے تنبیہ مومنین ہے اور دوسرے لحاظ سے کیا ہے؟ زجر یہود ہے. تنبیہ مومنین اس صورت میں ہے کہ مومنین دل میں یہ خیال نہ لائیں کہ ایک حکم پہلے تھا کیوں تبدیل ہو گیا. کوئی خیال آتا ہے نا دل میں کہ ایک حکم پہلے تھا پھر کیوں تبدیل ہو گیا. تو مومنین کو دل میں یہ خیال نہ لانا چاہیے، یہ سوال نہ کرنے چاہیے. کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہود بار بار سوال کرتے تو اچھا تھا، غلط ہے. اور دوسرے شان نزول کے لحاظ سے یہ یہود کو بھی زجر ہے. وہ کیا ہے؟ یہودیوں نے کہا تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پہ تورات یک بار کی نازل ہوئی، آپ پہ بھی قرآن. تو فرمایا اس قسم کے سوال نہ کیے کرو. اور کرو کیا ارادہ کرتے ہو تم یہ کہ سوال کرو اپنے رسول سے. یہ کس کو خطاب ہے؟ او مومنین کو نمبر 1. اور اگر یہود کو خطاب ہو تو کیا ارادہ کرتے ہو تم یہ کہ سوال کرو اس رسول سے جو تمہارے پاس بھی بھیجا گیا. کہ رسول اکم کا من کیا ہوا؟ تمہارے پاس بھی بھیجا گیا، چاہے مانو نہ مانو. جیسے سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام پہلے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے سوال کر کر کے تنگ کر دیتے تھے. یہ گائے کے بارے میں سوال نہیں آتے. اور وہ شخص کہ لیتا ہے کفر کو بدلے ایمان کے. کیا مطلب؟ اللہ کے نبی پہ سوال کرنا بھیجا. سوال سے مقصود تحقیق نہ ہو، سوال سے مقصود کسی کو زج کرنا ہو، کیا پریشان کرنا ہو. خاص کر اللہ کے رسول کو پریشان کرو، کفر نہیں. تو یہی فرمایا ہے سمجھ. اس قسم کا سوال کرنا جس سے مقصود تحقیق نہ ہو، مزاحمت مقابلہ ہو، تو وہ کیا ہے؟ کفر ہے. جو لیتا ہے کفر کو بدلے ایمان کے گمراہ ہو گیا سیدھی راہ سے. ود کثیر من اہل الکتاب عداوت یہود. ان یہودیوں کی چالاکیوں سے آپ بچتے رہیں. چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب یہ کہ لوٹا دیں تم کو بعد ایمان لانے تمہارے کے کافر. تمہیں کافر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کافر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایمان کی حفاظت کرو. حدیث پاک میں آتا ہے ایک وقت آئے گا کہ صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کیا ہوگا؟ آپ کے پاکستان کے اندر دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا، لیکن قرآن پاک کے حدود پہ اعتراض کرتے ہیں یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں جی چور کے ہاتھ کاٹ دو تو سارے لولہے لنگڑے ہو جائیں گے. چور کا ہاتھ کاٹنا قرآن کہتا ہے، ملا کہتا ہے. اور وہ خبیث کیا کہتے ہیں؟ یہ جی ملا کہتے ہیں. ملا کہتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو، ملا کہتا ہے یا خدا کہتا ہے؟ تو ملا کی بات مانے تو سارے لولے لنگڑے ہو جائیں. یہ اس نے بکواس کی ہے، کفر ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہے؟ کفر ہے. یہ بکواس کر رہا ہے کہ ملا کی بات میں خدا کی بات پہ اعتراض کر رہا ہے. آپ پاکستان کے اندر چھان بین کریں، خدا را کافی لوگ آپ کو کافر نظر آئیں گے. قرآن کے احکام پہ اعتراض کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر اعتراضات ہو رہے ہیں. وہی ہے کہ صبح کا آدمی مومن ہوگا، شام کیا بن جائے گا؟ یصبح الرجل مومن یمسی کافر. تو یہ یہود و نصارہ کوشش کرتے ہیں کہ مومنین کے دل میں غلط خیالات ڈالیں اور یہ کیا بن جائیں؟ کافر بن جائیں. آپ کے کراچی کے اندر ایک آدمی نے منکر حدیث تھا، کتا ذبح کیا. کیا بھائی؟ منکرین حدیث کے نزدیک کتا حلال ہے. کتا ذبح کیا اور دعوت کی اپنے بھائیوں کو منکرین حدیث کو. کباب بنایا کتے کے بڑے عالیشان، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ملا بڑا ظالم ہے، ملا بڑا
ملا نے فلاں پہ ظلم کیا، فلاں پہ ظلم، کتے پہ بھی ظلم کیا ملا نے۔ ملا کہتا ہے کتا حرام ہے، اب ہم نے ملا کی تردید کرنی ہے، مخالفت کرنی ہے، بڑے اچھے اچھے بہترین کباب بنے ہوئے ہیں، اب کتے کو کھاؤ تاکہ ملا کی مخالفت ہو جائے۔ اب کتے کو کہو کھائے، انہوں نے تو گالیاں شروع کر دی، کتا کہلاتا ہے، کسی نے کرسی اٹھا کے ماری، آپس میں جنگ پڑ گئی، یہ ملا کی مخالفت کر رہے، خدا نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ علماء دین کی مخالفت کرنے والوں کا یہ حال ہوتا ہے، اللہ کی مخالفت کر رہا ہے، کہاں پہنچ گئی؟ چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب یہ کہ لوٹا دیں تم کو بعد ایمان تمہارے کے کفار بنا دیں، یہ حسد ہے ان کی طرف سے، بعد اس کے کہ واضح ہو گیا واسطے ان کے حق۔ اب فرمایا فاعفو واصفحوا، فاعفو وہ اس قسم کے حرکات کریں گے لیکن تم نے حوصلے میں رہنا ہے۔ کس میں رہنا ہے؟ معاف کرو اور درگزر کرو۔ عفو کا معنی ہے کہ سزا نہ دینا، عفو کا معنی کیا ہے؟ سزا نہ دینا، اور صف کا معنی ہے ملامت بھی نہ کرنا، یہ فرق ہے جی۔ عفو کا معنی کیا ہے؟ ترک عقوبت المذنب، گناہ گار کو سزا نہ دو، یہ عفو ہے۔ اور صف کس کو کہتے ہیں؟ کہ ملامت بھی نہ کرو، یوں بھی نہ کہو تھک، ایسے بھی نہ کہو، ملامت بھی نہ کرو، یہاں تک کہ لائے اللہ تعالیٰ حکم۔ یہ اس وقت لڑائی کا حکم نہیں آیا تھا، قتال کا، بعد میں حکم آ گیا۔ بے شک اللہ ہر چیز سے قادر ہیں، واقعی الصلاۃ امور مصلحہ کا بیان، امور مصلحہ۔ اب نیک کام کرو جی، ان کے پیچھے نہ پڑو، اور قائم رکھو نماز کو، دیتے رہو زکوٰۃ کو، یہ امور مصلحہ ہیں۔ اور جو کچھ آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے بھلائی کو، پاؤ گے اس کو نزدیک اللہ کے، قیامت کے دن ثواب ملے گا یا نہیں؟ بے شک اللہ بما تعملون خبیر۔ وقالو، خاتمہ بحث پر 5 شکووں کا بیان، بنی اسرائیل کی بحث کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل کی بحث کا کیا ہو رہا ہے؟ تو خاتمہ بحث تک کتنی شکویں ہیں جی؟ 5 شکووں کا بیان ہے خاتمہ بحث پہ۔ وقالو، شکوہ نمبر 1، اور کہتے ہیں ہرگز نہیں داخل ہوں گے بہشت کے اندر مگر وہ لوگ جو یہودی ہیں۔ یہ ہودان ہے نا، ہودان یہ جمع ہے ہائدن کی، کس کی؟ اور ہائدن ہے ہادہ سے، کل پڑھا تھا ہادہ بن تابہ، ہائدن توبہ کرنے والا، ہود توبہ کرنے والے، وہ بچھڑے کی پوجا سے توبہ کی تھی، تو یہودیوں کو ہود بھی کہا جاتا ہے۔ ہرگز نہیں داخل ہوں گے بہشت کے اندر مگر وہ لوگ جو یہودی ہیں یا نصارہ ہیں۔ فرمایا تلک امانیہم، فرمایا یہ ان کے دل بہلاوے ہیں۔ کیا ہیں جی؟ اے شیخ چلی کے خیالی پلاؤ، کوئی دلیلیں نہیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، لاؤ دلیل اپنے گھر ہو تم سچے۔ بلا من اسلم، قانون خداوندی، قانون خداوندی یہ ہے جس نے تابع کر دیا اپنی ذات کو اللہ کے لیے اور وہ مخلص ہے۔ محسن کا معنی دل میں اخلاص ہے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، خوف اور حزن کا فرق پڑا یا نہیں؟ اچھا جی۔ وقالت الیہود، شکوہ نمبر 2، میرے محترم یہ نصارہ نجران ہے حضور کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے، تو مدینے کے یہودی بھی ساتھ آ گئے، ان کی امداد کے لیے آئے، لیکن آپس میں لڑ پڑے۔ ایسے لڑے کہ یہودیوں نے کہا نصارہ کو تم کسی چیز پہ نہیں ہو، نصارہ نے کیا کہا یہودیوں کو تم کسی چیز پہ نہیں ہو، ہم کہتے ہیں دونوں سچے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے بھی سچ بولا، ہم کسی کو جھوٹ کیوں کہیں؟ حضرت مولانا غلام گاؤں ہزاروی سارے آکو رحمۃ اللہ علیہ، آج کل کی سیاست دیکھتے ہیں تو بڑے بزرگ یاد آ رہے تھے، وہ بڑے مخلص لوگ تھے۔ آج کل کی سیاست میں بڑی ملاوٹیں آ گئی ہیں۔ حضرت ہزاروی فرماتے تھے رحمہ اللہ تعالی کہ ہم جب اسمبلی کے اندر جاتے ہیں تو مسلم لیگ اور ریپبلکن پارٹی، اس وقت ایک پارٹی تھی کیا؟ ریپبلکن پارٹی، پارٹیاں بھی عجیب ہیں، وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے تو سور ہے، وہ کہتا ہے تو کتا ہے،
وہ کہتا ہے تو بندر ہے، میں کہتا ہوں سب سچ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں سب سچ کہتے ہیں، میں کہوں کسی کو جھوٹا کہوں؟ اگر تبھی شبری کے سب سچ کہتے ہو۔ حضرت بڑے ہنساتے تھے۔ اچھا شکوہ نمبر 2، کہا یہود نے نہیں نصارہ اوپر کسی چیز کے، اور کہا نصارہ نے نہیں یہود اوپر کسی چیز کے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ دونوں سچ کہتے ہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ دونوں فرقے پڑھتے ہیں کتاب۔ کیا مطلب؟ یعنی تورات کے اندر انجیل کی تصدیق ہے کہ انجیل نازل ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور انجیل میں کس کی تصدیق ہے؟ وہ کتابیں تو ایک دوسرے کی مصدق ہیں، کیا ہیں؟ لیکن یہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ مکذب ہیں، تکذیب کر رہے ہیں، حالانکہ پڑھتے ہیں کتاب کو۔ کذالک قال الذین، وہ تو یہود و نصارہ کی بات تھی۔ ادھر مشرکین کے پاس آؤ، کس کے بعد؟ تو مشرکین عرب کہتے تھے ہم سب کچھ ہیں۔ کیا کہتے؟ ہم سب کچھ ہیں اور کچھ نہیں ہیں۔ اسی طرح کہا ان لوگوں کے جو نہیں جانتے، کہ لا یعلمون کے نیچے لکھو مشرکین عرب، ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ لا یعلمون، نہیں جانتے۔ اسی طرح کہا ان لوگ جو نہیں جانتے، مثل قولہم، ان جیسی بات، فاللہ یحکم بینہم، اللہ تعالیٰ عملی فیصلہ کریں گے۔ یحکم کے نیچے کیا لکھنا ہے؟ عملی فیصلہ۔ میں سمجھاتا ہوں بھئی، یہ دنیا کے اندر عملی فیصلہ ہوتا ہے یا استدلالی فیصلہ؟ ادھر دلیلیں ہم دیتے ہیں، استدلالی فیصلہ ہوتا ہے، کوئی حق پہ آ گیا کوئی باطل پہ۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جو اہل حق ہیں بہشت میں، دوست کی دوزخ میں، تن لو، تو عملی فیصلہ ہو گیا نہیں؟ اللہ عملی فیصلہ کریں گے قیامت کے دن جس چیز میں اختلاف کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، شکوہ عام، یہ تیسرا شکوہ ہے عام۔ عام کا معنی ہے اس میں یہودی شامل، نصارہ بھی شامل، مشرکین بھی شامل۔ یہ کیا شکوہ ہے؟ اللہ کی مسجدوں سے روکنے کا اور خدا کی مسجدوں کو ویران کرنا۔ بھائی ادھر بیت المقدس کے اندر، ملک شام کے اندر، یہ یہودی نصارہ آپس میں لڑتے تھے۔ کیا؟ ان کی جنگ رہتی تھی، اور اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ کو کیا کر دیتے؟ ویران کر دیتے، لڑائی کے اندر آگے لگا دیتے، ویران کر دیتے تھے۔ ادھر مشرکین مکہ یہ صحابہ کرام کو مسجد میں نماز پڑھنے دیتے، حضور کو کئی دفعہ روکا اس خبیث نے، ابو جہل نے۔ ارایت الذی ینہی عبدا اذا صلی، قرآن پاک میں ہے یہ۔ تو یہ تیسرا شکوہ کیا ہوا؟ اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو روکتا ہے اللہ کی مسجدوں سے؟ یہ کہ ذکر کیا جائے بیچ ان کے نام، اس کا اللہ کا نام لیا جائے، اور کوشش کرتا ہے اس کی ویرانی کے اندر، حالانکہ یہ لوگ نہیں لائق واسطے ان کے یہ کہ داخل ہوں مساجد کے اندر مگر ڈرنے والے۔ خدا کی مسجد کے اندر آدمی دلیر ہو کے آئے یا ڈر کے آئے؟ خوف خدا ہو دل کے اندر۔ لہم فی الدنیا خزی، یہ انجام ہے، انجام دارین، دونوں جہانوں کا انجام، انجام دارین، واسطے ان کے دنیا میں رسوائی اور واسطے ان کے آخرت کے اندر عذاب ہے بڑا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تسلی مومنین۔ پہلے کیا تھا جی؟ وہ بڑے ظالم ہیں جو مسجدوں سے روکتے ہیں۔ اب فرمایا اگر تمہیں مسجدوں سے روکا جائے تو پھر کہاں نماز پڑھو گے؟ گھروں میں نماز پڑھو، ٹھیک ہے نا؟ گھروں میں نماز پڑھو، مساجد سے روکا جائے۔ پھر گھر کے اندر نماز پڑھتے وقت آپ کو قبلے کا کوئی پتہ نہ چلے تو تحری کر لو۔ کیا؟ کوشش کرو جس طرح تمہاری تحری ہو، وہاں اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، واسطے اللہ تعالیٰ کے مشرق و مغرب ہے، یعنی تمام جہتیں، نیچے لکھو تمام جہتیں۔ دو بڑی جہتوں کا ذکر کیا گیا اور مراد اس سے کیا ہے؟ تمام جہتیں ہیں۔ یہ آیت اس لیے بھی لائی گئی کہ یہ آیت مبدا ہے تحویل قبلے کا، اس کا
آگے تحویل قبلہ کی بحث آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبلے کو تبدیل کر دیا بیت المقدس سے کس طرف؟ بیت اللہ کی طرف. تو فرمایا مشرق مغرب کا مالک اللہ ہے، جہاں چاہے تمہیں حکم دے دے. اللہ کے لیے مشرق و مغرب تمام جہتیں، فینما تولو، پر جہاں ہی پھیرو تم اپنے منہ اللہ کے حکم سے، فثم وجہ اللہ، وہاں اللہ کی ذات ہے. اللہ کے حکم سے جس طرح بھی منہ کرو گے وہاں اللہ کی ذات ہے. اللہ کسی مکان میں مقید نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ واسع علیم ہے. یہ کتنے شکوے آ گئے تھے؟ کتنے آ گئے شکوے؟ 3. چوتھا شکوہ لکھو، شکوہ نمبر 4. بھئی قرآن پاک میں جہاں بھی ہے یوں نہیں ہے کہ والد اللہ، کیا کہ اللہ نے جنا، نہ اتخذ اللہ والدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو بنا لیا. بنا لیا کا معنی یہی ہے کہ اولاد تو اپنے ماں باپ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ محبت پیار سے ان کو کیا بنا لیتے ہیں؟ متبنہ. کیا؟ ایک قول. دوسرا قول بعض جاہلوں کا وہ بھی تھا کہ حقیقتاً کیا کہتے تھے؟ بیٹا کہتے تھے. دونوں قول غلط. خدا کے لیے حقیقتاً بیٹا کہو تو یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے، لم یلد ولم یولد. اور کیا کہو؟ متبنہ. جیسے کہتے ہیں یہ پیر فقیر نبی ہیں تو اپنے باپ دادا کی اولاد، لیکن خدا کے کیا ہیں؟ متبنہ ہیں. پیار سے اللہ نے ان کو بیٹا بنایا ہے، جیسے چاہیں خدا سے منوا لیتے ہیں زبردستی. یہ ٹھیک ہے؟ فقالوا اتخذ اللہ ولدا. یہ شکوہ نمبر 4. کہتے ہیں بنا لی اللہ تعالیٰ نے اولاد. سبحانہ، جواب شکوہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ. آگے جی 4 اوصاف مختصہ، بل لہ ما فی السماوات. سبحانہ کے بعد 4 اوصاف مختصہ، آگے 4 مختص وصفیں بیان کی گئی. یہ کس کے ساتھ خاص ہیں؟ اللہ کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ جب یہ وصفیں اللہ میں پائی جاتی ہیں غیر میں نہیں پائی جاتی تو خدا کا کوئی بیٹا بن جاتا ہے؟ دیکھو جی، بل لہ ما فی السماوات نمبر 1، وصف نمبر 1، بلکہ خاص اللہ کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ کس میں؟ زمینوں میں. بھئی جب اللہ مالک ہے، ساری دنیا ہے مملوک، تو مملوک جو ہے مالک کا بیٹا بن سکتا ہے؟ بھئی غلام ہے مملوک تو اپنے سردار کا بیٹا بنتا ہے. سردار کا بیٹا تو سردار کا حصے دار ہوتا ہے، کیا؟ جائیداد کے اندر. فرمایا ساری چیزیں اللہ کی مملوک ہیں. کل اللہ قانتون، یہ نمبر 2 ہے. سب کے سب اللہ کی عبادت گزار ہیں، سب عابد ہیں. اللہ کیا ہیں؟ معبود ہیں. عابد معبود کا بیٹا نہیں بن سکتا. بدیع السماوات نمبر 3، اللہ خالق ہیں، باقی سب مخلوق ہیں. موجد ہیں، بدیع کا معنی نئے سرے سے پیدا کرنے والے. موجد ہیں آسمانوں کے، زمین کے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، یہ نمبر کتنے ہیں جی؟ 4. جب فیصلہ فرماتے ہیں کسی کام کا تو اس کو فرماتے ہیں ہو جا، فَهُوَ يَكُونُ. یکون اصل میں کیا ہے؟ فَهُوَ يَكُونُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو جا، فوراً کام ہو جاتا ہے. تو کن فیکون کا مالک کون ہے؟ یہ 4 اوصاف اللہ کے ساتھ خاص ہیں، غیر میں نہیں پائے جاتے. لہذا غیر خدا کا نہ بیٹا بن سکتا نہ شریک. وقال الذین لا یعلمون، یہ شکوہ نمبر 5 ہے، عام. شکوہ نمبر 5 یہ عام ہے. کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں جانتے، کیوں نہیں بات کرتا ہمارے ساتھ اللہ؟ پہلے کس نے کہا تھا؟ او یہود نے کہا تھا. اب کون؟ مشرکین بھی ہو گئے ساتھ. تو عام ہوا یا نہیں؟ کہتے ہیں یہ لوگ کہ کیوں نہیں بات کرتا ہمارے ساتھ اللہ. او تاتینا آیا، یا آئے ہمارے پاس کوئی دلیل. یہ اعتراض کی 2 شکیں ہیں یا نہیں؟ ایک شک کیا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ بات کرے، دوسری شک کیا ہے؟ کوئی دلیل ہے. فرمایا پہلا سوال تو غلط. سوال کی پہلی شک کیا ہے؟ خدا
انبیاء سے بات کرتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ بات نہیں کرتے۔ وہ اہم کانا سوال ہے، اور جواب اہم کی آمد سکوت، اس کے جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ باقی دوسری شک دلیل مانگتے ہو تو حضور کی نبوت کے اوپر ایک دلیل ہے، بہت سے دلائل ہیں، تم ایک مانگتے ہو، ہم نے بہت دلائل دیے۔ دیکھو جی، تو جواب سوال کی کتنی شکیں تھیں؟ ایک تو ہے لولا یکلمنا اللہ، دوسری شک او تاتینا، پہلی شک کا جواب دیا گیا کیونکہ اہم کانا سوال کا کیا، اس کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے سمجھ کیا فرمایا؟ کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان جیسی بات یہود نے کہا تھا، لہذا اس کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری شک وہ آگے آ گئی ہے، تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں مشابہ ہیں، جیسے ان کا سوال تھا ایسے ان کا سوال ہے، پرانی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ قد بینا الآیات، یہ کس شک کا جواب ہے؟ شک ثانی کا۔ تم ایک دلیل مانتے ہو، ہم نے حضور کی صداقت میں بہت سے دلائل نازل کیے تاکہ بیان کیا ہم نے دلائل ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں، لیکن تم یقین کرنے والے نہیں ہو۔ انا ارسلناک بالحق، تسلی خاتم الانبیاء۔ حضرت آپ مغموم نہ ہوں، یہ ایسے اوٹ پٹانگ سوال کرتے، آپ مغموم نہ ہوں، تسلی، بے شک بھیجا ہم نے آپ کو ساتھ حق کے، بشیر و نذیر بنا کے۔ آپ بشیر کن کے لیے ہیں؟ مومنین کے، نذیر کفار کے لیے، اور نہ سوال کیے جائیں گے آپ دوزخ والوں سے۔ قیامت کے دن آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ یہ دوزخی کیوں بنے، یہ کافر کیوں بنے، آپ نے تو دلائل سے سمجھا دیا ہے نا، اب اپنا آپ جان۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، تنبیہ خاتم الانبیاء، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی، وہ جب حضور سے راضی نہ ہوئے ہم سے راضی ہوں گے؟ 100 چاپلوسی کرو تم امریکہ و برطانیہ کی، یہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ ہاں اس وقت راضی ہوں گے کہ تم یہودی بنو، کیا تم نصارہ بنو۔ دیکھو تنبیہ خاتم الانبیاء، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہودی نہ نصارہ یہاں تک کہ تابع ہو تو ان کے مذہب میں۔ آپ فرما دیجئے بے شک ہدایت اللہ کی وہ ہدایت ہے، خود اللہ کے نیچے لکھو اسلام، اللہ نے جو ہدایت بھیجی ہے وہ کیا ہے؟ تو ہدایت اسلام میں بند ہے یا اور جگہ بھی ہے؟ آج کل ایک تحریک ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو جی، یہودیوں کو برا نہ کہو، یہودیوں کو برا نہ کرو، آخر ان کا مذہب بھی تو آسمانی ہے، ایسے خبیث کہتے ہیں۔ نصارہ کو برا نہ کہو، آخر ان کا مذہب ہی کیا ہے؟ آسمانی ہے، عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّ هُدَى اللَّهُ، اللہ نے جو ہدایت دی ہے، وَالْهُدَىٰ ضمیر فصل کا ہے، اسلام میں ہدایت بند ہے۔ دوسرے مقام پہ کیا ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ، اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں ہوگا۔ کبھی نہ کہنا کہ یہودیت نصرانیت حق ہیں، باطل مذہب ہے، کیا ہے؟ حق مذہب اسلام ہے۔ والا اتباتا، اور البتہ اگر اتباع کی تو نے ان کے خواہشات کی، یہود و نصارہ کے مذہب کو مذہب کہا گیا یا خواہشات کہا گیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ کا مذہب اب آسمانی مذہب نہیں رہا، وہ خواہشات کا مجموعہ ہے۔ کس کا مجموعہ ہے؟ تو ان کی اتباع کرنی کس کی اتباع ہے؟ دیکھو صاف لفظ ہیں، البتہ اگر اتباع کی تو انہوں نے خواہشات کی بات اس کے کہ آ گیا تیرے پاس یقین، کس کا یقین؟ حقانیت اسلام کا، علم بمانے یقین، اور یقین کس کا؟ حقانیت اسلام کا۔ نہ ہوگا واسطے تیرے اللہ کے مقابلے میں، من اللہ منا اللہ کے مقابلے میں کوئی کار ساز اور نہ مددگار۔ تو وہی کتنی تنبیہ ہے؟ تو یہود و نصارہ کے خواہشات کی کرنی ہے اتباع؟ نہیں کرنی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کی تو پھر میرے ساتھ مقابلہ ہوگا تمہارا۔ باقی رہی یہ بات کہ یہود و نصارہ نہیں مانتے تو نہ مانے، ان میں جو منصف ہیں اہل کتاب، جیسے عبداللہ بن سلام ہو گئے، حضرت
نجاشی ہو گیا، انہوں نے مان لیا تھا یا نہیں؟ منصفین تو مانتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب، دلیل نقلی از منصفین اہل کتاب، دلیل نقلی از منصفین اہل کتاب، وہ لوگ کہ دی ہے ہم نے ان کو کتاب، اہل کتاب کے علماء، اس حال میں کہ پڑھتے ہیں ان کو حق پڑھنا، پڑھتے ہیں اس کتاب کو حق پڑھنا، تورات کو صحیح طور پہ پڑھتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کتاب کے بھی اور حضور کے ساتھ بھی۔ سمجھی بات یا نہیں؟ وَمَن یکفر بہ، اور جو شخص کفر کرتا ہے ساتھ اس کے قرآن کے ساتھ، اور فاولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں تباہ ہونے والے۔ چلو shahideislam.com، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com